نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا لقد رضي الله عن المؤمنين یقیناً راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے اذ یبایعونک تحت الشجرہ جب بیعت کر رہے تھے وہ آپ کی درخت کے نیچے فعلم ما فی قلوبہم پس جان لیا اللہ نے جو ان کے دلوں میں تھا فانزل السکینۃ علیہم پس نازل فرمایا سکون ان پر واثابہم فتحا قریبا اور عطا فرمائی ان کو ایک فتح جو بالکل قریب تھی ومغانم کثیرۃ یأخذونہا اور غنیمتیں کثرت سے جن کو وہ حاصل کریں گے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے کثرت سے غنیمتوں کا تأخذونہا جن کو تم حاصل کرو گے فعجل لکم ہذہ پس جلدی کر دی تمہارے لیے یہ وکف ایدی الناس عنکم اور روکا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ ہو جائے نشانی ایمان والوں کے لیے وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور رہنمائی فرمائی تمہارے سیدھے راستے کی طرف وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا اور اس کے علاوہ جن پہ تم قدرت نہیں رکھتے قد احاط اللہ بہا یقیناً اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے وکان اللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الفتح کا تیسرا رکوع آیت نمبر 18 سے لے کر 21 تک تلاوت کی ہے اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل جو ہم پڑھ رہے تھے
کہ 6 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا کہ ہم مکہ مکرمہ گئے ہیں اور عمرہ کیا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے تشریف لے گئے اور عام اعلان فرمایا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے جانا چاہتا ہے تو وہ حاضر ہو جائے۔ چنانچہ مخلصین تو بڑے ذوق اور بڑے شوق کے ساتھ تیار ہوئے، لیکن منافقین نے اس موقع پر ٹال مٹول سے کام لیا۔ ان کو یہ ڈر تھا کہ مکے والے مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا وہاں جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات میں ان منافقین کی حرکتوں کو بیان کیا۔ آج کے سبق میں ان مخلصین کا بیان ہے جو حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ موت پر بیعت کر رہے تھے۔ واقعہ سیرت کے درس میں ہم نے پڑھا ہوا ہے تفصیل کے ساتھ۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ جب اہل مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر تم جاؤ اور اہل مکہ کو یہ بات سمجھاؤ کہ ہم جنگ کے لیے تو آ نہیں رہے، اگر جنگ کے لیے آ رہے ہوں تو پھر تو آپ روکیں، ہم تو آ رہے ہیں کعبے کا طواف کرنے کے لیے، تو کعبے کے طواف سے آپ کیوں روکتے ہو؟ یہ تو صدیوں سے روایات چلی آ رہی ہیں کہ کعبۃ اللہ سے کوئی نہیں روکتا، تو آپ کعبے کے طواف سے ہمیں نہ روکو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیں تو میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے نہ بھیجیں، اس لیے کہ میرے مزاج میں تھوڑی شدت ہے اور ایسا نہ ہو کہ وہاں کوئی غلط بات کرے اور کوئی بات بگڑ جائے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کی تو پھر میں نے تو اس کو سیدھا کر لینا ہے، تو پھر آپ بھی خفا ہوں گے کہ میں نے تجھے بھیجا صلح کے لیے تھا یا لڑائی کے لیے۔ میری رائے یہ ہے کہ میری بجائے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں۔ ایک تو وہ دھیمے مزاج کے آدمی ہے، بات برداشت کر لیتے ہیں، دوسرا عثمان سخی ہیں اور عثمان کی سخاوت تو مکے کی گلی گلی میں مشہور ہے، تو عثمان جب جائیں گے تو لوگ ان کا حیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر کے بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور اپنے چچا زاد بھائی عبان ابن سعید کے پاس رات ٹھہرے، جو مسلمان تو نہیں تھے لیکن رشتہ داری کی وجہ سے ان کے پاس آپ گئے اور وہاں ٹھہرے۔ اور اس موقع پر ہی عبان ابن سعید نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی کہی، لقد اخزیت قومک یا عثمان، عثمان تو نے اپنی قوم کی ناک کٹوا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھائی میں نے ایسا کیا کر دیا کہ قوم کی ناک کٹ گئی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جو سردار لوگ ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، جو وڈیرے لوگ ہیں، ہم جب چادر پہنتے ہیں تو لمبی چادر پہنتے ہیں، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ سردار آ رہا ہے، اور جو چادر چھوٹی پہنتے ہیں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے یہ نشانی ہوتی ہے غلاموں کی۔ تو نے تو لباس ہی غلاموں والا پہنا ہوا ہے، اگر تو سرداروں سے مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا ہے تو کم از کم سرداروں والا حلیہ تو بنا نا، پھر جا ان سے بات کرنے کے لیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرایا اور فرمایا میرے بھائی تم اور دنیا کے رہائشی ہو اور ہم اور دنیا میں رہتے ہیں، جہاں تم رہتے ہو نا وہاں یہ سرداریاں دیکھی جاتی ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں محمد کی تابعداریاں دیکھی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سردار کیسے چادر پہنتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چادر پہنتے ہیں۔ میں وہاں پہ سردار بن کر نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے جا رہا ہوں، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو ٹخنوں سے اوپر دیکھا ہے، اور میں ساری کائنات کو نبی کی سنت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سردار کیا کہیں گے اور لوگ کیا کہیں گے، یہ بات تو رہنے دے، میں حلیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا بنا کر جاؤں۔
آج ہم بھی دیکھیں نا، ہماری حالت بھی یہ کہ اگر کسی ایسی مجلس میں ہوں جہاں سارے بغیر داڑھیوں والے ہوں اور ایک میں داڑھی والا ہوں، تو میں اس وقت شرمندہ ہو رہا ہوں تو اور کچھ نہیں، اپنی داڑھی کو دبا دبو کر یہ تھوڑا سا چھوٹی نظر آئے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ سب نے ٹخنے جناب چھپائے ہو، میں بھی شلوار نیچے کر لیتا ہوں کہ یار کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ مولوی کو دیکھو یار اس نے کیا کیا ہوا، یعنی لوگوں کے طعنوں کے ڈر سے ہم سنت پر شرمندہ ہوتے ہیں، اور صحابہ سنت پر فخر کیا کرتے تھے، یہ بات ہے ان کی عزت کی، اسی وجہ سے اللہ نے ان کو چمکا ہے۔ ان کا جو مرضی لوگ کہیں بھئی ہمیں اس سے کیا ہے۔ اب یہ بات ایک الگ موضوع ہے، لمبا ہی نہ ہو جائے، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب آپ گئے اور ارض مقدس کی طرف، تو لوگوں نے کہا جی وہ سارے غیر مسلم ہیں جن سے آپ ملنے جا رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ مسلمانوں کا امیر ایسا ہے جس کے کپڑے پہ ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، تو آپ اچھا سا لباس پہن کے جائیں، کم از کم پتہ لگے کہ مسلمانوں کے امیر المومنین آ رہے ہیں۔ تو پہلے تو آپ نے مشورہ مان لیا، ان کے لیے اچھا لباس لایا گیا، عمر نے پہنا اور سواری پر بیٹھے، اور پھر فوراً اتر گئے اور کہنے لگے عمر ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے ہمیں عزتیں اچھے لباس کی وجہ سے نہیں دی، اللہ نے ہمیں عزتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہونے کی وجہ سے دی ہے۔ لاؤ میرا اپنا لباس لاؤ، یہ پتہ نہیں کیا وہ کون سا مجھے پہنا دی ہے۔ بس پھر وہ اپنا ہی لباس پہنا ٹاکیوں والا اور روانہ ہو جاتے ہیں۔ آگے ایک غلام ساتھ ہے اور ایک امیر المومنین ہے، ایک ہی اونٹ ہے، ایک ہی سواری ہے، باری باری سوار ہوتے ہیں۔ کچھ راستے میں غلام سوار ہوتا ہے، امیر المومنین لگام پکڑ کے جاتے ہیں، پھر امیر المومنین سوار ہوتے ہیں اور غلام لگام پکڑ کے جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قریب پہنچے، سامنے دشمن کھڑے ہیں جن کے ساتھ مسلمان جنگ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، اگر وہ سچا ہے تو ہم چابیاں حوالے کر دیتے ہیں، اس لیے تو گئے تھے۔ سامنے وہ کھڑے ہیں، غلام کہتا ہے حضرت باری تو میری ہے لیکن آپ سوار ہو جائیں، لوگ یہ تو نہ کہیں کہ امیر المومنین پیدل آ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں، جس کی باری ہے سوار تو وہی ہوگا، اگر میری باری ہوتی تو میں سوار ہوتا، اب تیری باری ہے تو ہی سوار ہو۔ غلام کے اصرار کے باوجود اسی کو بٹھایا اور آگے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں، اور کافر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تمہارا امیر المومنین ہے جو اونٹ پر بیٹھے؟ سبحان، کہتے ہیں نہیں، ہمارا امیر المومنین وہ ہے جس نے آگے لگام پکڑی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ کیسی عظمت والے لوگ تھے، کیسے عظیم لوگ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے گورنر بنے تو اپنی لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل تشریف لے گئے، وہ گٹھا اٹھائے ہوئے بازار سے آ رہے ہیں، اب جناب رش ہے نا، تو کہیں کسی کو لکڑی نہ لگ جائے، تو کہہ رہے ہیں ہٹو ہٹو بھائی، گورنر کو راستہ دو، جس سے لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں گورنر اپنے کو راستہ دو، اس نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی، کسی کو لگ نہ جائے۔ ایسے اخلاص والے لوگ تھے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ موضوع ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے، جناب مذاکرات ہوئے، بات چیت ہوئی، مشرکین نے کہا عثمان تجھے طواف سے کوئی نہیں روکتا، تو جا طواف کر، عمرہ کر، جتنے دن چاہے مکہ میں ٹھہر، تجھے کوئی نہیں روکتا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دیگر صحابہ کو ہم مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، شیخ سعدی نے اپنے انداز میں اس کو بیان کیا، طواف حرم بے رسول خدا، طواف حرم بے رسول خدا، نہ باشد بر پیروا نہ شروا، حرم کا طواف، کعبے کا طواف رسول اللہ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے اور یہ وعدہ کیا ہے امتی وہیں پر قدم رکھے گا جہاں آگے اس کے نبی کے قدم موجود ہوں، اس لیے میں نہیں طواف کرتا نبی پاک کے بغیر۔ بہرحال بات چیت ہوتی رہی، جس میں کئی دن لگ گئے، چلو شاید مان جائیں، شاید مان جائیں۔ ادھر حدیبیہ میں صحابہ انتظار کر رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں بھئی عثمان واپس آئیں، واپس آئیں گے تو جناب بات چیت ہوگی۔ ادھر کسی نے پیغام یہ پہنچایا کہ عثمان کو تو شہید کر دیا گیا، اہل مکہ نے مار ڈالا۔ کچھ ویسے بھی جب دن زیادہ گزر گئے تو شک پڑ گیا،
اور پھر یہ خبر کی اوپر دھیان ہوگا بھائی شاید ایسے ہی ہو. جب یہ خبر پتہ چلی کہ عثمان شہید ہو گئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا کہ میرا داماد اور پھر میرا قاصد اور میرا دین کا وفادار اس کو قتل کر دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم بھی یا تو مارے جائیں گے یا عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ہم تو آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے اور ان ظالموں نے قاصد کو قتل کر دیا. آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو. ایک درخت کے نیچے بیٹھے، مشہور ہے کہ کیکر کا درخت تھا واللہ عالم. بہرحال ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ 13 یا 1400 صحابہ کرام جنہوں نے احرام باندھے ہوئے تھے، انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. اس بیعت کا نام ہے بیعت رضوان. کیا نام ہے جی؟ ان آیتوں میں اسی بیعت کا ذکر ہے. جب وہ بیعت کر رہے تھے نا، رب کہتا ہے جس نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی میں اللہ اس سے راضی ہو گیا، میں اللہ اس سے سبحان اللہ. کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا تھا کہ وہ کیسے اخلاص سے موت کے لیے تیار ہو گئے تھے. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے 13 یا 1400 صحابہ کرام. کتنے؟ یعنی مشہور روایت میں 13 ہے، ایک روایت میں 1400 بھی ہے، واللہ تعالی عالم. بہرحال 1000 سے تو اوپر تھے نا جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا. 5 نہیں تھے صرف، یہ ذہن میں رہے. صرف 5 کو اندر بند کرنا کہ اللہ صرف 5 سے راضی تھا باقی سے نہیں، تو وہاں زیادہ تھے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً راضی ہو گیا اللہ ایمان والوں سے جب وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، پس اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. لوگوں نے تو ظاہر کو دیکھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ظاہر کو دیکھا کہ حضور نے ہاتھ بڑھایا، 1400 صحابہ نے اوپر ہاتھ رکھا اور بیعت ہو گئی جناب. لوگوں نے تو ظاہر کو دیکھا. اللہ کہتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، تم نے ظاہر کو دیکھا اور میں اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا. میں اللہ نے ان کے تھوڑا بولے نا سارے نیند چھائی ہوئی ہے میرے خیال. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو جان لیا. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرمایا. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان قریب ملنے والی ایک فتح کی بشارت عطا فرما دی. یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیجیے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے. اگر عثمان رضی اللہ عنہ شہید تو نہیں ہوئے تھے، یہ تو ویسے افواہ تھی، اور اسی افواہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ کرام نے بیعت لی. معلوم ہوا اگر ان کو یہ بات پتہ ہوتی کہ عثمان شہید نہیں ہوئی تو بیعت لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جنگ کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے. یہ تو اس صورت میں جنگ تھی جب عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا. معلوم ہوا عالم الغیب کون ہے جی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ بھی اور کئی غنیمتیں جن کو وہ حاصل کریں گے. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. سوال پیدا ہوتا ہے آج تو عمرہ نہیں کر سکتے اور بشارتیں بڑی بڑی مل رہی ہیں جی، مال غنیمت ملے گا اور فتح ملے گی. اور میں ہاں اس لیے کہ بشارت کون دے رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے. غالب تو ایسا ہے ابھی چاہے تو مکہ میں فاتح بنا کے داخل کر دے. ہے حکمت والا، حکیم ایسا ہے کہ کوئی کام حکمت کے بغیر. اس لیے ابھی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ آج واپس جائیں، ان قریب اللہ فتح دے گا.
وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ نے تم سے وعدہ کیا کثرت والی غنیمتوں کا، تأخذونہا، جن کو تم حاصل کرو گے۔ خیبر فتح ہوا، اس کے بعد مال غنیمت وہاں سے ملا، اور کچھ ہی عرصے بعد مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اللہ نے فتح کے وعدے بھی کیے، غنیمتوں کے وعدے بھی اللہ نے فرمائے۔ فعجل لکم ھذی، اللہ نے جلدی ابھی تمہیں یہ فتح عطا فرمائی۔ صحابہ نے سوچا یہ کیسی فتح؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ ہاں عمر یہ فتح ہے، یہ کیسی فتح کہ جب واپس چلے جاؤ؟ فتح یہ ہے کہ جو تمہیں دیکھنا برداشت نہیں کر رہے تھے وہ آج تمہارے ساتھ بیٹھ کر معاہدہ کر رہے ہیں، یہ فتح ہے نا۔ آج انہوں نے آپ کو تسلیم کر لیا ایک الگ جماعت۔ فعجل لکم ھذی وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک لیا۔ حالانکہ صحابہ کرام تو احرام میں تھے اور اہل مکہ تو تلواروں سے لیس تھے، اگر وہ آ کر حملہ کرتے تو جنگ بھی ہو سکتی تھی، لیکن ان کو جرت نہیں ہوئی۔ ان کے ہاتھوں کو کس نے روکا ہے جی؟ اللہ نے۔ فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، لوگوں کے ہاتھوں کو اللہ نے تم سے روک دیا۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ واقعہ سب ایمان والوں کے لیے تاکہ نشانی بن جائے، قیامت تک ایمان والے پڑھیں اور سنیں اور دیکھیں واقعی قدرت والی ذات اللہ کی ہے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں رہنمائی کرتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور اس کے علاوہ ایک اور فتح کی اللہ خوشخبری دیتا ہے، جس فتح کو حاصل کرنے پر تم قدرت نہیں رکھتے۔ اس سے مراد فتح مکہ، تم نہیں قدرت، آج تو تم طواف کرنے سے روکے جا رہے ہو، اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ مکہ میں فاتح بنا کر لے جائے گا۔ فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، فرمایا ایک اور بھی جس پر تم قدرت نہیں رکھتے۔ قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، لیکن اللہ نے اس کو گھیر رکھا ہے، اللہ کی قدرت سے وہ بات باہر نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔